مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کل کی مجلس میں بھی زکوٰۃ کے چند مسائل آپ حضرات نے سماعت کیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر عاقل و بالغ مسلمان صاحب نصاب پر سال میں ایک بار واجب ہے۔ سال میں جب وقت آ جائے، مکمل سال ہو جائے، تو اس کے بعد میں وہ اپنی جائیداد بینک بیلنس کا حساب کر کے اور 2.5% جو بھی شریعت مطہرہ نے فقراء مساکین غربا کے لیے مقرر فرمایا، اس حصے کا اسے نکالنا یہ اس کے لیے لازم ضروری ہے، واجب ہے۔ اب رہی بات اس میں نیت کا کیا اعتبار ہے؟ دیکھیں، نیت جو ہے کوئی بھی عمل ہو، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، اس میں نیت ہی کا دخل ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آدمی اگر خلوص کے ساتھ اور اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل اور بجا آوری کی نیت سے اگر اس کام کو انجام دے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل کرے گا اور ثواب بھی حاصل کرے گا۔ اب جب زکوٰۃ کا مال علیحدہ کریں یا زکوٰۃ کا مال کسی کو دیں، تبھی صورت میں دل کے اندر زکوٰۃ کی نیت ہونا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر اس وقت نیت نہیں تھی تبھی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو دل کے اندر نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ ہاں، زبان سے آدمی کہے یا نہ کہے یا کچھ بھی کہہ دے تب بھی چل جائے گا۔ مثلا کسی کو غریب آدمی ہے، کوئی بھی ہے، زکوٰۃ لینے والا ہے، اب وہ آدمی اس طریقے سے شرما شرمی سے یا غیرت کی بنیاد پر زکوٰۃ کا مال نہیں لیتا ہے، تو فقہا نے فرمایا کہ اسے زکوٰۃ کہہ کر نہ دیں، بلکہ اسے کسی اور نام سے دے دیں، گفٹ کے نام سے دیں، ہدیہ کے نام سے کر کے دے دیں، انعام کے نام پر کر کے دے دیں، تاکہ کچھ بھی کہہ کر اسے دے دیں تاکہ وہ زکوٰۃ کا مال لے لے۔ اور آپ کے دل کے اندر جو ہے نیت جو ہے زکوٰۃ کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی دل کے اندر بھی ہدیہ یا گفٹ کی نیت ہے۔ اگر گفٹ کی نیت ہے تب تو گفٹ ہی ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، دل کے اندر نیت رکھنا یہ ضروری ہے۔ دیتے وقت میں آدمی چاہے کسی کو کچھ بھی کہہ کر دے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کا مال علیحدہ کرتے وقت میں نیت زکوٰۃ جو ہے یہ اس کے لیے شرط ہے۔ اب سال بھر تک آدمی خیرات کرتا رہا، کبھی 10 روپے، کبھی 20 روپے، کبھی 100 روپے، کبھی 200 روپے، کبھی 1000 روپے، اس طریقے سے کرتا رہا، اور آخر سال جب زکوٰۃ دینے کا نمبر آیا تب اس نے یہ نیت کر لی کہ میں نے ان جتنے سال کے اندر جتنے روپے خرچ کیے ہیں، خیرات کیے ہیں، وہ سارے کے سارے میرے زکوٰۃ کے اندر ہی تھے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کہ اس وقت آپ کی نیت تھی نہیں، آپ نے تو مال خیرات کیا، صدقہ کرتے رہے، اور پھر آپ آخر میں جا کے اس کی نیت کر رہے ہیں، تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نیت کا اعتبار اسی وقت ہوگا کہ آدمی مال دیتے وقت میں یا زکوٰۃ کا مال علیحدہ کرتے وقت میں زکوٰۃ کی نیت رکھے۔ اس طریقے سے سال بھر تک خیرات کرتا رہے لیکن پھر بھی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک وہ نیت زکوٰۃ نہ کر لے۔ اور اسی طریقے سے اس کو یاد رکھیں کہ مال علیحدہ کرنے ہی سے صرف زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ آدمی نے مال الگ کر دیا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، نہیں، بلکہ باقاعدہ بار شریعت کے اندر حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو تحریر فرمایا کہ مال کو علیحدہ کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ مال فقراء کے ہاتھ پر نہیں جائے گا اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آدمی نے نیت کر لی صرف، تو ایسی نیت بھی کافی نہیں ہے۔ یا مال کو علیحدہ کر کے گھر کے اندر رکھ لیا کہ یہ بھائی میں نے زکوٰۃ نکال دی اپنی الگ، اب وہ تو آپ کی تجوری کے اندر ابھی رکھا ہوا ہے اور آپ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی کہاں؟ ابھی تو آپ کا مال آپ ہی کے قبضے کے اندر ہے، اور جب تک یہ مال فقراء کے ہاتھ میں نہیں جائے گا اس وقت تک زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ ایسے موقع پر میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ جو اس طریقے سے مدارس میں
غربا کے لیے رسیدیں حاصل کرتے ہیں. اب پچھلے رمضان کے اندر رسید پھڑائی لیکن ابھی تک رسید کے روپے، زکوٰۃ کے روپے ابھی تک موصول نہیں ہوئے، تب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کی زکوٰۃ کس طریقے سے ادا ہو رہی ہے. کیا قرض بھی دی جاتی ہے زکوٰۃ اس طریقے سے؟ ٹھیک ہے، آدمی نے رسید بنائی، اب اس کے 2-4 دن کے بعد میں آدمی اپنی سہولت کے حساب سے جلدی دے دے، اس کو جلدی طور پر ادا کرنے کی فکر رکھنی چاہیے. یہ کہاں پر ہے کہ سال بھر تک ابھی پچھلے رمضان کی زکوٰۃ باقی ہے اور اس رمضان کا نمبر آ گیا. تو ایسی غلطیاں ہرگز نہ کریں، بلکہ اللہ اس کے رسول کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مال کو بالکل علیحدہ تلیدہ کر دے. اب اس کے بعد میں آپ جہاں پر بھی چاہے، جس طریقے سے بھی چاہے، اس زکوٰۃ کے مال کو وہاں پر دینے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی ملکیت سے، آپ کے قبضے سے فوراً نکل جائے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. اب اس صورت میں مدارس میں بھی آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو ظاہر سی بات ہے مدارس اہل سنت کے ذمہ داران بھی الہ شرعی کرتے ہیں. اب جو الہ شرعی ہو جاتا ہے اب اس صورت میں ہماری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ایسی غلطی نہ کریں. اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ صرف مال علیحدہ کرنے سے ہی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک وہ مال فقراء مساکین کے ہاتھوں پر نہ پہنچ جائے. اب اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ مال زکوٰۃ، اب یہ زکوٰۃ کا مال علیحدہ کرنا اس وقت نیت کا یہ اعتبار ہے. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے تعلق سے فقہاء نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے اعلانیہ دینا یہ افضل ہے، سب کے سامنے اعلانیہ طور پر چھپ کر زکوٰۃ نہ دیں. اور صدقہ جو ہے یہ چھپ کر دینا یہ افضل ہے، چھپا کر دینا صدقہ افضل ہے لیکن اعلانیہ زکوٰۃ کا مال دے. اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کی بدگمانیوں سے، وسوسوں سے محفوظ رہے گا. ورنہ آدمی اس طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالے گا، چھپ کر دے دے گا تو لوگ کہیں گے یہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، کبھی اپنا مال زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی بدگمانی پیدا ہوتی ہے. دوسری بات زکوٰۃ اعلانیہ دینے سے یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ دیکھیں گے تب اس صورت میں انہیں بھی احساس ہوگا اور انہیں بھی ایک طرح سے رغبت ہوگی اور وہ بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے. ہاں ریا اس کے اندر بھی نہیں آنا چاہیے، اس کے اندر نامعموری بھی نہیں آنی چاہیے، شہرت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی اس نیت سے معاذ اللہ زکوٰۃ کا مال دیتا ہے تاکہ لوگ میری واہ واہ کرے. ہرگز نہیں، بلکہ اس نیت سے دے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے کی رغبت پیدا ہو اور اس طریقے سے میرے تعلق سے کوئی ایسی بدگمانی پیدا نہ ہو. اس معاملے کے اندر بھی ریا نہیں ہونی چاہیے. ریا ہوگی تب اس صورت میں اس عمل پر ثواب نہیں ملے گا. اور صدقہ کے تعلق سے تو آپ بارہا سنتے ہیں کہ کوئی بھی صدقہ دیں، صدقہ نافلہ وغیرہ، تب اس صورت میں اسے چھپا کر دینا یہ افضل ہے. حدیث شریف میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو یعنی بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا دیا. یہ صدقہ کے تعلق سے فرمایا گیا، لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ اعلانیہ دینا افضل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ کے ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ